ہمارے گاؤں کا ایک شخص یہاں کراچی میں آباد ہوا تھا، قابل آدمی تھا، بڑا انگریزی خوب پڑھا تھا، تھانداری کرتا تھا، تھانداری سے ریٹائر ہونے لگا تو LLB کر کے وکیل ہو گئے۔ وکیل آپ جانتے ہیں کہ اسے سب ڈرتے۔ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ آئے ہیں، ان میں سے ایک میرا جاننے والا تھا، میرے والد صاحب کا دوست تھا، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں کے بیٹے سے ملنے جانا ہے، گلشن اقبال کی ایک مسجد میں امام ہے۔ یہ بھی ساتھ آ گئے وکیل صاحب۔ مجھے کہا کہ آپ تو بڑے انٹیلیجنٹ بوائے تھے اور پورا انگریزی وغیرہ پڑھ لیتے تو کچھ لائف بن جاتی، زندگی بن جاتی۔ میرے دل میں کہا کہ سیدھا کرتا ہوں تم کو، لیکن چائے وائے پی لو کہ چھوڑ ڈرے، 24 گھنٹہ سر دور ہو۔ چائے وائے اس نے پی لیجیے، فارغ ہو۔ میں نے کہا اچھا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے کہا آپ کی زندگی بنی ہے؟ کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا آپ داڑھی موڑتے ہیں، یہ گناہ ہے یا نہیں؟ آپ کے قوم قبیلے میں جتنے لوگ میں جانتا ہوں آپ کے علاوہ کوئی داڑھی مونڈا نہیں ہے، پٹھانوں کے یہاں بہت کم داڑھی مونڈتے ہیں۔ ایک اور میں نے کہا آپ سچ کہے کہ پیشاب کھڑے کر یا بیٹھ کر کھڑے ہو کر؟ اور میں نے کہا یہ تھانیداری کے زمانے میں اور وکالت میں آپ حرام حلال کا فرق کرتے کرنا۔ میں نے کہا یہ تو صحیح زندگی نہیں بنی آپ کی۔ اگر یہاں سے جاتے ہوئے گھر جانے سے پہلے حادثہ ہو گیا اور آپ مر گئے تو حرام خور مردار خور مریں گے یا نہیں؟ تو مغفرت آپ کی ہو جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے تو جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، کم از کم مسجد کے اندر رہ رہا ہو، لوگوں کا امام ہو، کئی لوگوں کا استاذ کہلاتا ہو، کم از کم ان کے مقامات اور مناسب سے مجھے آیا آتی ہے، اور بہت سارے کاموں میں احتیاط ضروری ہے۔ تو میری زندگی سے تو ہزاروں زندگیاں بن رہی ہے، آپ کی زندگی ہے وہی لعنت شپتا باندھے اور چٹی گنا چاہے لاکھان دے پسند پکڑا خبریں ہوا سر اس لحاظ میں ہوتا ہے تو یہ دنیا میں پسند بات وہی مسجدوں میں رہ کے دماغ خراب ہو گیا، اور آپ لوگ تو ہے ہی انتہا پسند۔ میں نے کہا آپ جس سے پسندی پسند بھی نہیں ہے، ہر کام میں نیچے ہو رہا ہے، سمت اسمت سب جنگو سے لگا ہوا شر نجات ہی لا ينجی کا احسان۔ اب قدرت دیکھو، اللہ اس کو اپنی قدرت منوانا چاہتا ہے۔ ایک طویل کہانی ہے، اس میں مجھے عدالت جانا پڑا، نبی شیر جو کی عدالت میں۔ مجھے کہا آپ ضمانتی لے کے آئے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا گلشن اقبال میں احسن مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا میں جج قاضی کے پاس آیا، سندھی جج رہتا تھا، آتا ہوں آپ کے ہاں جمعہ پڑھتا ہوں۔ اس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی۔ آپ بڑے ریفرنس سے کلام کرتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ لکھے پڑے مولوی معلوم ہو رہا۔ آپ کے ہاں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ سیکھنے آتے ہیں، وہ سب آپ کے شاگردوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ بڑی شان سے لوگ جمعے میں زور لگا کے وہاں پہنچتے ہیں۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں جمعہ پڑھ لو۔ آج آپ کی شخصی ضمانت قبول کر رہا ہوں۔ تو وہ دوسرے فریق کا جو وکیل تھا اس نے کہا سر کیوں؟ کہا ہمیں تو 10-20 ہزار کے مچل کے لانے کا پابند کیا گیا، اور ایک مسجد کا امام اور مولوی آئے ہیں اور اس کی شخصی ضمانت منظور ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے۔ تو جج صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں کرنا چاہیے۔ تو چلو مولانا صاحب کے احترام میں ان کا جو فریق ہے ان کو بری کرتا ہو، کیس ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہو، تم جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو، چلو۔ اور اس نے کیس لکھنا شروع کر دیا۔ اس نے وکیل نے کچھ کہا تو اس نے ایسا دیکھا اور گھنٹی بجائی اور آدمی کو کہا پولیس کو لاؤ، وکیل کو گرفتار کرو۔ میں نے کہا میں ایک درخواست کرتا ہوں، بس آپ جو مہربانی کرتے ہیں وہ کرے، وکیل صاحب کو کچھ بتائے، اس کو کہ دیکھو وارث الانبیاء آپ کو بھی چھڑا رہا ہے۔ تو وکیل خاموش ہو گیا، کیس رفع دفع ہو گیا۔ مجھے کہا چند دنوں بعد کسی کو بھیج دے، یہ ہمارا پیشکار کاغذ نکال کے دے گا، آپ کے آنے کے بعد کیس آپ کے حق میں ہو گیا۔ میرے قلم میں جتنی طاقت ہے میں اپنے بزرگوں کے احترام میں استعمال کروں، یہ جائے کئی اور عدالتوں میں اپیل کرے، جو کر سکتے ہیں کریں۔ یہ کہہ کر کے وہ کرسی سے اٹھا اور چیمبر میں چلا گیا، اور وہاں سے گھنٹی بجائی، پیشکار گیا، واپس صاحب مجھے کہتا سر بلا رہے۔ میں اندر گیا، سر پہ سفید ٹوپی رکھا ہوا، گلے لپکا، ہاتھ چھو گئے، سینے سے سر لگایا۔ میں نے لگا واہ واہ کیا بڑا زدار ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو آنا پڑتا ہے، ورنہ وہیں سے سب کچھ ہو جاتا، آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
مجھے کہتے ہیں آپ کیسے جائیں گے؟ گاڑی میں چلتی ہے روڈ پہ، میں تو آئے بھی اس طرح ہوں. نہیں میں چھوڑ کے آیا، بس آج یہ آپ کا کیس کر دیا، کافی اور نہیں کرے گی. میں جب ان کے ساتھ جانے لگا، وہ جہانگیرے کا آدمی، وہ مجھے کہتے ہیں مارے پارا مسئلہ خبر ہوگا تو مسئلہ لوگوں نے میرا باری کوئی کہنا میرے لیے ابھی بات کر لے، میری بھی بات سنا کرے. میں نے کہا نبی شیر صاحب یہ ہمارے دور کے چچا لگتے ہیں، اگرچہ ہے شیطان آدمی، لیکن آپ اس کا نہیں، بس آپ نے کہہ دیا، اب تو یہ میرا افسر ہے، مہربان صاحب میں آپ جو کہیں میں وہی کروں گا. لا الہ الا اللہ. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تھا بلا لائٹنگ کر، یہ سارا کیس اللہ نے بنایا، مجھے بلوایا، آپ کو وکیل کھڑا کیا صرف دکھانے کے لیے کہ زندگی دین سے بنتی ہے، دنیا سے نہیں. زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم تو ہم وقت اللہ کی نظر عنایت اور رحمتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھے اور خوب شکرانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، یتلو علیہم آیاتہ، عربی عبارات درست پڑھنا چاہیے، تعلیم خوب شوق سے پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ صرف نہ ہوا اس دن کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ آپ استاذ کے سامنے کتاب پڑھ سکیں. اچھا طالب جب عبارت پڑھتا ہے استاذ کتنا خوش ہوتا ہے، پورا سال دل سے دعائیں نکلتی اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر. بعض طلباء جو سال ہر سال عبارت پڑھتے ہیں، عجیب بات ہے، وہ ہمیں یاد رہتے ہیں. جب اس سال کا نام آتا ہے تو پہلے وہ ذہن میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. حافظ ابن المنیر الاسکندرانی بخاری کے 3 بڑے شارح ہیں. حافظ ابن حجر فتح الباری والے، حافظ بدر الدین عینی عمدۃ القاری والے، حافظ احمد قسطلانی ارشاد الساری والے. اس کو کہتے ہیں شروع ثلاثہ معتبرہ، لا بد للمحدث ان یراجع. لازم ہے محدث کو کہ یہ شروع ثلاثہ اس کے علم اور نظر میں ہو، ورنہ وہ بخاری نہیں پڑھا رہا ہے، پاکستانی پڑھا رہا ہے. غیر مقلد نے ایک موقع پر مجھے کہا بخاری شریف کے 8ویں جلد میں لکھا ہے. میں نے کہا بخاری کے 2 جلد ہے. اس نے کہا میرے پاس تو پاکستانی ہے. تو میں نے کہا بخاری مت کر، پاکستانی کا. اگر بخاری ہو تو پھر میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، 25 سال سے میں بخاری پڑھا رہا ہوں. آپ تو کہیں اردو کے سرقہ چوری کر کے جھگڑے فساد والی باتیں یاد کیے ہوئے، آگے حقوق بکو سے واقفیت نہیں. ان 3 بزرگوں سے پہلے 3 شارح ہوئے. ایک ابو المحلب ابن الاصفر الازدی، دوسرے ابو الحسن ابن بطال، اور تیسرے ابن المنیر الاسکندرانی. یہ نام آ رہا ہے. ابن المنیر ہے، منیر نہیں ہے. یحییٰ ابن معین ہے، معین نہیں ہے. عبد الرحمن ابن زبیر ہے، زبیر نہیں ہے. ابن الحمام ہے، ابن حمام نہیں ہے. مصطلحات صحیح پڑھا دو. دولابی نے کتاب لکھی الاسماء والکنہ کہ یہ لفظ کیسے پڑھا جائے، اور صحابی نے لکھی ہے الاشتباہ فی رفع الاشتباہ فی الاسماء والکنہ. نووی نے لکھا ہے تہذیب الاسماء واللغات، کس لفظ کو کس تہذیب سے پڑھنا ہے. علم الحدیث علم شریف ایک اہم علم ہے.